بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور پلیز کمنٹ باکس میں بتایا کیجئے کہ آپ لوگ ہمارے ناول پہ کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا پھر سن رہے ہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شاید وہ خود بھی اندر سے مر چکی تھی، کوئی احساس ہی اس میں نہیں رہا تھا۔ اس کا مزاج کیسا تھا، وہ ہستی کیسا تھی۔ گل جان کو لگا وہ روپ حویلی والے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسے جب سے دیکھا تھا گمسم یا روتے ہی دیکھا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، اسے زندگی کی طرف لاتے لاتے۔ ابراہیم واقعی تھک گیا تو تم ابھی تک ہمیں مالک اور خود کو غلام کی حیثیت دے رہے ہو۔ تخاطب بدلو، ہمیں اپنا سمجھنے کی کوشش کرو۔ خود کو زندگی کی طرف لاؤ گی تو زندگی بھی اپنا روپ بدلے گی، ورنہ تو ساری عمر اسی جگہ اسی مقام پر کھڑی رہ جاؤ گی۔ گل جان نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ میں ملازمہ بن کر یہاں آئی تھی، سب کی نظروں میں ملازمہ بن گئی، اب کیسے اپنی حیثیت بدلوں گی؟ میرے اپنوں نے مجھے ناکارہ وجود کی طرح کسی تیسرے مرد کے حوالے کر دیا۔ میں اب انجان لوگوں کو اپنا کیسے سمجھ لوں؟ میری زندگی تو بدل چکی ہے، مجھ پر جو قیامت گزری ہے۔ عزت دار لڑکیاں اس کے بعد مر جاتی ہیں، میں کیوں زندہ رہ گئی؟ نہ اذیت موت دیتی ہے نہ ذلت، میں اسی جنگل میں بھٹک رہی ہوں آج بھی۔ میں زندگی کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ صاحب سے کہیں مجھے جانے کی اجازت دے دیں، شاید میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر ہی مر جاؤں۔ خودکشی کی تو ہمت نہیں رہی مجھ میں، وہ ہاتھ مسلتی بھیگی آواز میں بول رہی تھی۔ گل جان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی، نقوش بہت متاثر کن تھے، مگر ایسی زرد رنگت جیسے خون کا قطرہ بھی باقی نہ ہو۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور پپڑی زدہ لب۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سوزش زدہ اور پانی سے بھری ہوئی رہتی تھیں۔ گل جان اسے دیکھ کر پریشان ہوئیں۔ کیا واقعی ابراہیم نے ترس کھایا تھا؟ ایسی حالت میں جو لڑکی ہو اسے کون پسند کرے گا اور کون چاہے گا؟ اس کی ایسی حالت پر یہ تو تصور کرنا بھی محال تھا کہ اس کا مسکراتا روپ اور صحت مند سراپا کیسا ہوگا۔ وہ زندگی سے ایسی بیزار ہو چکی تھی کہ گل جان کو اسے سمجھانا بیکار ہی لگا تھا۔ نہ اس پر تسلی دلاسے کام کر رہے تھے، نہ ہی کوئی خوش آئند لفظ۔ وہ خالی خلی وجود بن چکی تھی، مگر ابراہیم پھر بھی اس سے نکاح کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچے بیٹھا تھا، کیا کرنے والا تھا۔ مردان خانے میں بیٹھے خانزادہ حویلی میں چند روز سے حمالہ کی مسلسل احتجاج سے پریشان ہو رہے تھے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو یار، بچی ہے، وہ سمجھ نہیں رہی، سمجھا دیں گے تو مان جائے گی۔ داور لالا زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے اب۔ خان یاور نے ان کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی تو وہ پھیکا سا مسکرائے۔ والدین کو لگتا ہے کہ ان کے بچے ہیرے ہیں اور ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، مگر دنیا ان میں پھر بھی خامیاں دیکھ ہی لیتی ہے۔ میں بھی اسی ظام میں رہتا تھا کہ میرے بیٹوں میں کوئی کمی نہیں، مگر دیکھیں، پہلے رباس کے لیے مجھے اکان سے درخواست کر کے اسے منانا پڑا، اور اب اورات کے لیے بھی وہی مرحلہ آن پہنچا ہے۔ حمالہ سے درخواست کروں گا، شاید مان جائے گی، مگر اب مجھ سے ایسا ہو نہیں رہا۔ حمالہ کا احتجاج دل سے اداس کر گیا ہے۔ میرے بیٹوں میں کیا کمی ہے آخر؟ اورات نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، اسے کیا کہوں؟ خانزادہ سر جھکا کر افسردگی سے بول رہے تھے۔ خان یاور نے ان کی بات پر گہرا سانس بھرا۔ وہ خانزادہ کو زندگی میں پہلی بار ایسا بے بس دیکھ رہے تھے، ورنہ وہ آج سے پہلے صرف دھونس جما کر بات منوانا جانتے تھے۔ پاگل مت بنو، اگر بچیاں نہیں مانیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے بیٹوں میں کوئی کمی ہے، دونوں ہی ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں۔ اکان اپنے پہلے تجربے سے گھبرائی ہوئی تھی، اور حمالہ نہ سمجھے، شاید وہ بھائی کی حیثیت بدل نہیں پا رہی ہوگی۔
خان یاور انہیں سمجھا رہے تھے، مگر خانزادہ حدید جیسا انسان جس نے ہر ایک کو اس کا مقام دلوایا تھا، سب سے محبت کی تھی، ایسا انسان اپنی اولاد کی ایسی ناقدری کیسے برداشت کر لیتا؟ وہ حساس تھے اور اس معاملے میں رباز کے بعد اوراد کے لیے بھی اسی طرح درخواست کرنے کا سوچ کر ہی ان کا دل اداس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے جا رہے تھے، حمالہ پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اوراد کو انکار کیسے کریں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے جا رہے تھے، حمالہ پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اوراد کو انکار کیسے کریں؟ ان کا سر شدید درد میں مبتلا ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور چہرہ ضبط سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ داور لالا اسے سمجھا کر تھک چکے ہیں، تمہیں انکار نہیں کر پا رہے، ایسا کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں یا پھر مورے گل سے بات کروں گا کہ وہ سمجھائیں حمالہ کو، دیکھنا وہ اپنی ضد چھوڑ دے گی۔ خان یاور پرسوچ لہجے میں بول رہے تھے۔ خانزادہ پر نظر پڑی تو ان کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ حدید کیا تم ٹھیک ہو؟ خان یاور گھبرا کر ان کی طرف بڑھے تھے۔ خانزادہ حدید صوفے پر ایک جانب گرتے چلے گئے۔ خان یاور نے گھبرا کر اونچی آواز میں باہر موجود ادب خان کو پکارا تھا۔ خان رباز کی ساری بات سن کر اوراد ایک پل کے لیے بالکل چپ سا ہو گیا۔ بابا بہت فکر مند ہیں اور ماما بھی تمہارے لیے پریشان ہیں۔ داور چاچو حمالہ پر سختی یا زبردستی نہیں کرنا چاہتے اور بابا تمہیں یہ بات بتا نہیں پا رہے، انفیکٹ خود وہ بھی حمالہ کے انکار سے اپسیٹ ہو گئے ہیں۔ خان رباز مدھم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ دوسری جانب اوراد غائب دماغی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو تکتا بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ تم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوگے۔ کیا تم حمالہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہو؟ رباز نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میں نے مذاق تو نہیں کیا تھا کہ اب ہنستے مسکراتے اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ وہ مجھے پسند ہے، اسی لیے اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سختی یا زبردستی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں وہ انکار کر ہی کیوں رہی ہے؟ اسے مجھ سے شادی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اوراد نے حمالہ کے انکار کا سن کر بمشکل ضبط کیا تھا۔ خان رباز اس کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا تھا شاید حویلی سے باہر رشتہ کرنے کا سوچ کر اوراد نے اپنا آپ پیش کیا ہوگا، مگر یہاں تو محبت کا معاملہ نکلا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا پرابلم ہے، کہیں تم نے اسے کچھ کہا تو نہیں اوراد؟ رباز نے تفکر سے سوال کیا۔ میں نے اسے کبھی تو کچھ نہیں کہا، مگر ابھی تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنی بے وجہ ضد پر قائم رہی تو یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے لگانے مجھے حویلی آنا پڑے گا۔ اس سے کہہ دے، کوئی سالڈ ریزن دے، انکار کی ڈرامے بازی کر کے سب کا دماغ کیوں خراب کر رہی ہے؟ اوراد کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اب اسے سب کی پریشانی کا سن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اسی بیوقوف لڑکی پر اٹکا ہوا تھا۔ میں ایگان سے کہوں گا، اس سے وجہ پوچھے اور اسے سمجھائے۔ تم اب پلیز کچھ الٹا سیدھا مت کر لینا۔ رباز نے اسے سمجھاتے ہوئے کچھ کرنے سے باز رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ویسے بھی یہاں ہوں، اسے کہلوا دیجیے گا۔ وہ مجھے ریجیکٹ کرنے کا کوئی ایک بھی ریزن دے دے گی تو میں اسے دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ اوراد نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ رباز سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ایگان کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلا تو خان عازر کو تیزی سے مردان خانے کی طرف جاتا دیکھ کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی پریشانی ہے کیا دادا جان؟ رباز نے سوال کیا، مگر وہ اپنی جلدی میں تھے کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ مردان خانے میں پہنچے تو خان یاور اور ادب خان کی مدد سے خانزادہ کو باہر لے جا رہے تھے۔ بابا! رباز کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ تڑپ کر باپ کو پکارتا ان کی طرف بھاگا تھا۔ اسوان
اس سینئر لڑکی کا دیا سامان لے کر ہال میں پہنچی تو ہال کے دروازے پر ہی اسے کوئی اور سینئر لڑکی مل گئی۔ یہ ڈیکوریشن کا سامان ہے نا؟ اس کے سوال پر اسوان نے اثبات میں سر ہلایا اور بھاری شاپر ایک جانب رکھ کر اپنے تھکن زدہ بازو سہلانے لگی۔ نہیں، اسے یہاں مت رکھو، یہ سامان وہ سامنے والے بلاک تک لے جاؤ۔ آج جو کام ہونا تھا ہو گیا، اب ہال بند ہو چکا ہے، ایکسٹرا سامان وہاں رکھ دیا ہے۔ اس لڑکی نے دور جس بلاک کا اشارہ کیا تھا وہ قدرے بوسیدہ اور نہایت پرانی عمارت ہونے کی وجہ سے اب استعمال میں نہیں تھی اور وہ جگہ یونہی سے الگ تھلگ تھی۔ آپ لوگوں کو فریشر سامان لادنے والا گدھا نظر آتے ہیں بس، اسوان ناک چڑھا کر بدتہذیبی سے بولی اور سامان اٹھا لیا۔ وہ لڑکی اسوان کی تیز زبان پر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اسوان سامان اٹھائے اس جگہ تک پہنچی، ارد گرد نظر دوڑا کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جگہ ایسے ویران تھی جیسے وہاں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سامان یہیں ہوا میں معلق کرنا ہے کیا؟ اسوان کا موڈ بری طرح سے خراب ہونے لگا۔ ابھی اس نے سامان ایک طرف رکھنے کا سوچا ہی تھا کہ کسی نے اس سے سامان جھپٹ کر چھینا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا دھکا دیا۔ اسوان لڑکھڑا کر ایک طرف ٹوٹے پھوٹے فرش پر گر گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے زمین پر جو ہتھیلیاں ٹکائیں وہ بھی زخمی ہو گئی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سر سنبھالتے ہی پلٹ کر چیخی۔ سامنے تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھتے 4 لڑکے کھڑے تھے۔ بدتمیزی تو ہم نے ابھی کی ہی نہیں مس بیوٹی، تم تو پہلے ہی خفا ہونے لگی۔ چلو اب ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اس حسین چہرے کا دیدار تو کرواؤ ہمیں۔ ایک لڑکے نے چمکتی عیار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ نقاب اتارتی ہے میری جوتی، میرے راستے سے ہٹو ورنہ یہی سینڈل تمہارے سر پر دے ماروں گی، گھٹیا انسان۔ اسوان پھرتی سے کھڑی ہوتی اپنے پیر سے سینڈل اتارتے ہوئے غرا کر بولی۔ مقابل میں 4 لڑکے دیکھ کر بھی وہ مدھم نہیں پڑی تھی۔ شیرنی میں دم تو ہے، شکار کرنے میں مزہ آئے گا۔ سنو، اب اکیلے میں آ ہی گئی ہو تو نخرے مت دکھاؤ۔ وہ لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر مزہ لیتے ہوئے بولے۔ اسوان ان پر لعنت بھیجتی نکلنا چاہ رہی تھی جب ان میں سے ایک لڑکے نے دیدہ دلیری سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی دوسرے لڑکے نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے حجاب کو ہاتھ بھی مت لگانا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اسوان نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے سرد لہجے میں جتایا، جبکہ اس کا دل اب بری طرح سے سہم گیا تھا۔ ابھی تو ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ تم دکھتی کیسی ہو، تم کون ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، تم سے مزہ لے کر بھی ہمیں پیسے ملے گا، اور کیا چاہیے؟ وہ مکاری سے بولتے کہ کہے لگا رہے تھے۔ اسوان کا وجود ان کی باتوں پر ساکن ہونے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی یہاں۔ وہ چیخ کر دھمکاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی دھمکی اور اونچی آواز ناکام رہی۔ تم اس وقت یہاں آئی ہو، اس جگہ پر آنا منع ہے۔ یہ عمارت بہت پہلے آدھی گر گئی تھی اور باقی کسی بھی وقت گر سکتی ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں آتا۔ اب تم شوق سے جتنا چاہو شور کر سکتی ہو۔ وہ لڑکے سکون سے اسے بتاتے اس کا حجاب کھینچ کر دور پھینک چکے تھے۔ اسوان ذلت سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، چھوڑو مجھے، کوئی ہے؟ اسوان پوری شدت سے چیخی، مدد مانگنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی آواز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، میرے چچا کو پتہ چلا تو تم سب کا قتل کر دیں گے، چھوڑو مجھے۔ اسوان چیختے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ وہ ہدایت کے مطابق اس کا گاؤن کھینچ کر جگہ جگہ سے پھاڑتے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا چکے تھے۔ اسوان کے نرم بال کھل کر بکھر چکے تھے۔ وہ پھٹا ہوا حجاب لیے سراسیمہ سی پیچھے کو کھسکتی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک لڑکا یکدم آگے بڑھتا، اس کے بازو پر جھکتا، اسے ایک انجیکشن لگا گیا۔ اسوان چیخ چیخ کر پاگل ہوتی اس لڑکے کو دور دھکیلنے لگی۔ پھٹے ہوئے حجاب سے عیاں ہوتا اس کے وجود کو وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے
لڑکے بمشکل پیچھے ہوئے تھے۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارے اس حسین ڈرے سہمے روپ کو خراج تحسین پیش کروں، مگر ایسا نہ ہو تم ڈر کر اپنی جان لے بیٹھو۔ وہ لڑکے ہنس رہے تھے۔ وہ زمین پر مٹی سے بھرا اس کا اسٹالر پڑا ہوا تھا اور وہ زمین پر ہاتھ مارتی اپنے بچاؤ کے لیے مٹھیوں میں کنکر جمع کر رہی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں، کیوں، کیا کہتی ہو؟ ایک لڑکا اسے دیکھ کر بولا تو وہ چاروں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ آسمان بری طرح چیختی مٹھیوں میں جمع کیے کنکر پوری شدت سے ان کی طرف پھینکتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عین وقت پر بازو پر لگنے والے انجیکشن نے اثر دکھایا اور اس کے سامنے سب مناظر گول گول گھومنے لگے۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بار بار خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بس تھوڑا اور انتظار، تم پر اثر ہو رہا ہے۔ انجیکشن ایک بار کام دکھا لے، پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ کل پوری یونی دیکھے گی۔ آسمان کے کانوں میں ہنستی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سسکنے لگی۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ انہیں یونی میں الگ ہونا سختی سے منع تھا۔ انہیں بار بار سمجھایا گیا تھا ساتھ رہنا اور سب کے درمیان رہنا، اور ایک نہایت ضروری ہدایت بھی تھی۔ ہاں، مگر وہ آسمان کو اب یاد نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دماغ اب اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہاں حمالہ اور علیحہ بے چینی سے آسمان کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ یونی آف ہو چکی تھی اور سب لڑکیاں بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ مجھے ایاد خان سے ملنا ہے، اپنے آفس میں بیٹھے ایاد نے جانی پہچانی آواز سنی تو چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکلا۔ آؤ میثم، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ایاد نے اپنے کزن کو دیکھ کر خوش دلی سے ملتے ہوئے سوال کیا۔ کام سے آیا ہوں، سوچا تم سے بھی مل لوں، میثم نے مسکرا کر اسے بتایا۔ ایاد نے سر ہلا کر اسے اندر بلایا۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ یونی کس کام سے آئے ہو؟ اس کے لیے کولڈ ڈرنک منگوا کر اس نے حال احوال لیا۔ میرا کام بیس جا رہا ہے، یہاں یونی میں مجھے نیو ڈپارٹمنٹ تعمیر کروانے کا کام ملا ہے۔ آج آیا تھا کہ جگہ کا سارا جائزہ لے لوں، پھر اس حساب سے اسٹرکچر وغیرہ بنواؤں گا۔ میثم نے پھیل کر بیٹھے ہوئے تفصیل بتائی اور طاہرانہ نظر آفس پر ڈالی۔ اپنی سناؤ، تمہارا اچھا خاصا شو روم ہے، یہاں کیوں جاب کر رہے ہو؟ میثم نے وہی سوال کیا تھا جو اکثر اس سے کیا جاتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ شوق ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور بات بدل دی۔ کولڈ ڈرنک پی کر میثم بلڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تو ایاد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔